ਚਲੋ ਜੇ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਮਨ सिद्धू जी जट ਤੁਸੀਂ साहब, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? नहीं कोई एडा अहम सवाल नहीं है। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕ आप ठीक हो। सिद्धू जट साहब तुसी ਸਿੱਧੂ गल ਸਾਹਿਬ करो। को पूछ लो। जी अस्सलाम वालेकुम। हम बड़ी वालेकुम लंबी चौड़ी बहस मैं सुनी है, सब दोस्तों को सलाम पहले तो अर्ज है कि ये जड़ी बहस है ये मैं समझना है कि ये कुछ थोड़ी जी मिसअंडरस्टैंडिंग इतने मौजूद है दोनों पासे, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग जड़ी है ये गलती का इजाला जड़ी है ओदा जड़ा आगाज है वो इस चीज तो होया है कि एक अहमदी ने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम दी नबूवत और रसालत का इनकार किया, और हजूर ने उस इनकार की नफी फरमाई है। कल बुनियादी इनू याद रखना जरूरी है। एक अहदी ने नबूवत और रसालत का इनकार किया है कि उन्हें कहा कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम नबी और रसूल नहीं है। हजूर ने उस अहमदी की इस गलती नू दूर फरमाया और फरमाया कि हुण सारी इस किताब जी तफसील है अगों मजीद है कि जड़ी नबूवत और रसालत आम लोग समझते हैं वो हकीकी नबूवत और रसालत है वो बंद है, लेकिन हुण जड़ी नबूवत और रसालत जारी है वो शक्ल उन्होंने डिफाइन किया उस सारी किताब उन्होंने नबी और रसूल होने तो इनकार नहीं फरमाया। उन्होंने फरमाया कि इसे नाम तो मैं पुकारा गया है, इस यही नाम अल्लाह ने दिता है, लेकिन ओदी हकीकत है वा। हुण सारा झगड़ा यह है कि वो नबी और रसूल तो है ने, लेकिन वो किस किस्म के नबी और रसूल ने ये उन्होंने ओदी उस गलती इजाले च वजाहत की। गलत साहब झगड़ा करते पे ने कि नबी और रसूल है ने, साढ़े तार भाई जड़े ने वो इनकार करने ने कि उस यानी कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग सारी दोनों पासे। हकीकी तौर पर नबूवत और रसालत ने इनकार किया है कि हकीकी और आजाद और शरी नबूवत जी बंद है खत्म नबूवत के बाद। जिस किस्म के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या मूसी शरीफ आए सन वो सब बंद ने। हुण ऐ शक्ल है नबी और रसूल तो आएंगे, लेकिन वो खिड़की जी सीरत सदीकी के जरिए इताअत रसूल के जरिए इताअत रसूल के जरिए इताअत रसूल के जरिए इताअत रसूल के जरिए, और इसी किस्म की नबूवत तमाम अहमदी मानते ने। अगर वो सिर्फ नबी और रसूल कहन तो कुछ थोड़ी जी गलतफहमी पैदा होती है, इस गल को मना फरमाया गया है। और साफ अल्फाज यही आखे गया कि मैनू उम्मती जिली और बरूजी रसूल आखो, और साडा फर्ज है कि असी जो नबी ने या जो इमाम महदी ने जो फैसला किया ताबेदारी करिए, असी जिद ना करिए। तो ताहिर रसूल ताहिर अहमद साहब यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि वो जी नबूवत लोग पहले समझते सन कि नबी या रसूल का मतलब है कोई नई किताब लैके आए या आजाद शक्ल च नबी हो जरा बिल्कुल एक नई गल करे। इस किस्म की नबूवत जी बंद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आजाद अंबिया शामिल ने, हकीकी अंबिया शामिल ने, इस वास्ते उन्होंने का आना इस उम्र च मुमकिन नहीं है। इस उम्र अगर कोई किसी ने आना सी तो वो मुकम्मल ताबेदारी जिली शक्ल च बरूजी शक्ल ही आना मुकद्दर सी और वो आ गया, और ये खत्म नबूवत में कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सिंपल जहा सारी जी बहस है निचोड़ यही है, और मैं समझना कि उन्होंने मतलब तलत अवान साहब को जिद नहीं करनी चाहिए। वो एक लिहाज नाल तो ये गलती के इजाले का जो शुरू हिस्सा वो तो मानते ने, लेकिन बाद का हिस्सा नहीं मानते। बस ए झगड़ा सारा। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह शुक्रिया। देखो मैं तो सिर्फ एक तालिब इलम की तरह ये देखना कि अगर तुसी सवाल है होए कि मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने किस किस्म का दावा किया है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा साहब की तहरीरात की रूह नाल ही देखना चाहिए। अगर तुसी मिर्ज़ा साहब के ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਅਰਜਮੰਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਨਵਾਸੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਦਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਲ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਤਾਨ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਆਖਰੀ 10-17 ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ। सिर्फ 5 मिनट दे दे, मैं लैपटॉप ऑन कर लूँ। नहीं, वो मैंने भी पढ़ी थी, हो सकता है मेरे पास ये खुला ही पड़ा हो, वो भी शाम से पहले मैंने भी किसी को पढ़ा। जहाँ से शुरू होता है ना, अब इस तमाम तहरीर से मतलब मेरा ये है, हाँ मतलब खुलासा है, राइट? खुलासा है वो। हाँ जी, मैं सुना देता हूँ आपको। हाँ यूसुफ भाई, आप बात कर लें मीनवाल जो करने हैं। जी जी, मैं आमिर भाई ये कहना चाह रहा था, अभी ताहिर साहब की और तलत मलिक साहब की जो गुफ्तगू है ना, अब गुफ्तगू तो इन दोनों ने की है। अब मैं इससे पहले मलिक साहब से ये कह रहा था, तलत मलिक साहब से, अभी ताहिर साहब जब आए नहीं थे तो उस वक्त की बात है, जब मैं उन्हें ये कह रहा था कि जमात के अंदर मुख्तलिफ जो नज़रियात रखने वाले लोग हैं ना, इसी तरह फ़िरके बनते हैं, और मैं ये समझता हूँ जमात के अंदर काफ़ी सारे आप लोग के फ़िरके बन गए हैं। अब मलिक साहब ने जो बात की है, एक तो सबसे पहली बात है, उन्होंने कोई दलील नहीं दी, और दलील उन्होंने देनी भी क्या थी, इस चीज़ की दलील हो नहीं सकती, क्योंकि ताहिर अमजद साहब ने गो के इनसे इख्तलाफ हैं, और जो इनका नज़रिया है उससे हम बिल्कुल भी वो नहीं रखते, हमारी हमांगी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक दलील से बात की है कि जिनके बारे में मिर्ज़ा साहब के बारे में जो बात हो रही थी, इन्होंने उनकी किताबों से हवाले देकर उसकी दलील दी है कि वो ये अकीदा उनका ये था, और यही उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है। मलिक साहब ने जो एक अजीबो गरीब किस्म की बहस छड़ी है ना, वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब नबी और रसूल तो हैं, लेकिन उनका जो काम है वो ज़िल्ली और बरूज़ी और गैर हकीकी है। अब इसकी क्या दलील है? अब जो काम ज़िल्ली बरूज़ी या गैर हकीकी हो, तो क्या कोई बंदा किसी गैर हकीकी के काम को बना सकता है या किसी गैर हकीकी हुक्म को ले सकता है? इस पर उन्होंने दलील भी कोई नहीं दी कि मिर्ज़ा साहब ने यह कहा है कि मैं नबी और रसूल तो हूँ, लेकिन मुझे ये कहा गया है कि तुम्हारे जितने भी काम हैं वो ज़िल्ली बरूज़ी या गैर हकीकी तौर पर हैं। अब इसी वजह से तो मैं कहता हूँ कि ये जो फ़िरके बनते हैं ना, ये मुख्तलिफ, और मिर्ज़ा साहब को वो कोट कर रहे हैं कि जी मिर्ज़ा साहब की यह तालीम है, जिस पर दलील कोई नहीं दी। मुंह से कहने से तो कोई भी बंदा बात कर सकता है ना कि फ़लाँ ये कहता है और मैं उसकी बात को कोट कर रहा हूँ, लेकिन उस पर दलील उस पर उसके ज़िम्मे होती है। ताहिर साहब को मैं इस हवाले से अप्रिशिएट करूँगा, गो के मुखालफत है, लेकिन उन्होंने जो बात की दलील से की है, जिसका एक भी इबारत से उन्होंने रद्द नहीं किया, और अपने अजीबो गरीब किस्म का फ़हम का टीका जिसको वो कहते हैं वो लगाया, जिसकी ना सहारा ना पाऊँ। अब ज़िल्ली बरूज़ी काम क्या होता है, इसकी क्या कोई दलील दे सकता है जो काम ही ज़िल्ली बरूज़ी हो या गैर हकीकी हो? तो बहरहाल ये इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये मुख्तलिफ किस्म के जो फ़िरके बनते हैं ना, वो तभी है कि अपने तौर पे जो बंदा फ़हम ले लेता है और अपनी ज़हनी इख्तरा से जो बात करता है बग़ैर दलील के, तो ये इसको मैं समझता हूँ कि फ़िरका इसी तरह बनता है। तो ये ना 11 सफ़े की किताब है, 206 सफ़े से शुरू होती, 216 सफ़ा आखिरी जो सफ़ा है ना, उसकी आखिरी 4 लाइनों में उन्होंने अपने इस 10-11 सफ़े की तहरीर का खुलासा बयान करते हुए लिखा है। अब इस तमाम तहरीर से मतलब मेरा ये है कि जाहिल मुखालफ मेरी निस्बत इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। मुझे ऐसा कोई दावा नहीं, मैं इस तौर से जो वो ख्याल करते हैं न नबी हूँ न रसूल हूँ। हाँ, मैं इस तौर से नबी और रसूल हूँ जिस तौर से अभी मैंने बयान किया है। बस जो शख्स मेरे पर शरारत से ये इल्ज़ाम लगाता है जो दावा नबूवत और रसालत का करते हैं, वो झूठा और नापाक ख्याल है। मुझे बरूज़ी सूरत ने नबी और रसूल बनाया है, और इसी बिना पर खुदा ने बार बार मेरा नाम नबी अल्लाह रसूलुल्लाह रखा, मगर बरूज़ी सूरत में मेरा नफ्स दरमियान नहीं है, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी लिहाज से मेरा नाम मोहम्मद और अहमद हुआ। बस नबूवत और रसालत किसी दूसरे के पास नहीं गई, मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास ही रही अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खाकसार मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। ये है जी आखिरी खुलासा उनका। यही तो हम कहते हैं। देखें, अब बात यह है कि अगर मैं आपसे, यूसुफी साहब हैं, अहमद नज़ीर साहब हैं, कैसर साहब हैं, ये दूसरे गैर अहमदी जो मुसलमान भाई बैठे हैं, आपसे अगर मैं एक सिर्फ ये करूं, चाहे आपका मसलक अहले हदीस से है, अहले सुन्नत वल जमात है या अहले तशय्युअ है, क्या फैज़ान नबूवत मुहम्मदी जारी है
یا ختم ہو گیا اور تا قیامت جاری رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کا جواب میرا خیال ہے کہ کوئی بھی، چاہے وہ اہل حدیث سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مقلد ہے، تو ان میں قدرے ایک جو توحید کے بارے میں ایک سخت احتیاط پائی جاتی ہے۔ میں انتہائی ادب سے سارے مکاتب فکر کی جو خوبیاں ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں احمد نذیر صاحب، کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں، فیضان نبوت اگر آپ کا سوال ہے تو فیضان نبوت کو تو کوئی بندہ نہیں جھٹلاتا، لیکن فیضان نبوت کا معنی اور مفہوم جو ہم نکالتے ہیں اختلاف۔ وہ آگے تفصیل آ جائے گی، میں صرف اتنا پوچھا ہے کہ ہم سب یہ مانتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو ایک بہترین کتاب تھی جو حجت کے طور پر پیش کی گئی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم ہمارے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے پیار کرتے ہیں، وہ حجت مانتے ہیں۔ اور اس قرآن کے علاوہ مرزا صاحب نے بھی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے دوسری حجت جو ہے وہ سنت رسول ہے۔ اب احمد نذیر صاحب، میں جانتا ہوں کہ کہیں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ صاحب قبر اور اس علاوہ اور کوئی حجت نہیں، کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ احمد نذیر صاحب، آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ مرزا صاحب علیہ السلام کے بھی یہی الفاظ ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں ان کی تحریر پڑھ کر آپ کو سنا دوں گا۔ یہ دو حجتیں ہیں، یہ میری طرف سے میری زبانی بات نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کی بات بھی ہے کہ حجتیں ہمارے لیے دو ہیں، ایک قرآن اور دوسری سنت رسول۔ تیسری درجے پر جو آئے ہیں وہ احادیث کا مرتبہ ہے، اس کی تفصیل بتائی ہے انہوں نے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اختلاف رائے رکھیں، لیکن یہ ہے کہ جب کسی سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنا ہو تو پھر خالی ذہن ہو کر اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم خود کلامی کریں گے، اپنے تاثرات اور تعصبات کو کہ بت جو ہیں اپنے سامنے گاڑ کر ہم ان سے مکالمہ کریں گے اور اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ شیخ صاحب ہیں، ان کو بھی تھوڑا موقع دیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو مسئلہ یہی ہے طاہر صاحب کے مرزا صاحب کی ہی اردو تحریروں سے کچھ لوگ بہت زیادہ ایگزیجریشن کرتے ہیں، بڑا چڑھا کے کرتے ہیں، کچھ لوگ شاید اتنا کم کر دیتے ہیں کہ جو ان کا مرزا صاحب کا اصل دعویٰ یا اصل موقف ہے وہ بھی سامنے نہیں رہتا۔ اس کی مثال ابھی آپ حفیظ شیخ صاحب اگر بولیں گے تو آپ کو جھلک نظر آئے گی۔ حفیظ شیخ صاحب، آپ کیا مانتے ہیں مرزا صاحب کا دعوے کو؟ میں تو حضرت صاحب کو مجدد اور محدث مانتا ہوں، اور جو انہوں نے خود وضاحت کی ہوئی ہے اپنی کتب میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں، تو وہی میں مانتا ہوں ان کو، وہ میرا یعنی نبی بالکل نہیں مانتے کسی سینس میں بھی؟ نہیں جی، میرے جماعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں مانتے، تو پھر میں کیسے کہہ دوں کہ ہاں جی میں مانتا ہوں؟ نہیں، جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اس طور سے میں نبی اور رسول ہوں، اس طور سے بھی آپ نہیں مانتے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ بھئی مجھے صرف الہام، جو مجھے وحی اور الہام ہوتا ہے اس کی میں نے یہ نہیں پوچھا، میں تو وہی وضاحت کروں گا جو میرا، میں وہ وضاحت تو نہیں کروں گا۔ وضاحت مانگ ہی نہیں رہا شیخ صاحب۔ انہوں نے جب وضاحت کر دی ہے اس لفظ کی، احمد نذیر سے مجھے بولنے دیں، جب انہوں نے وضاحت کر دی ہے اور انہوں نے بذات خود کی ہے، نہ کہ مولانا محمد علی لاہوری نے ان کے الفاظ کی وضاحت اپنے لفظوں میں کر کے بیان کی ہے، حضرت صاحب کی وضاحت موجود ہے تو بس بات ٹھیک ہے، وہ اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی وضاحت غلط ہے یا صحیح ہے، نہ مجھے وضاحت درکار ہے، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو مرزا صاحب نے ابھی پڑھ کے میں نے آپ کو الفاظ سنائے حقیقت الوحی کے، ایک غلطی کے ازالہ کے آخری 5 سطروں میں جو بات انہوں نے کہی ہے کہ خلاصہ اس تحریر کا ساری کا یہ ہے کہ اس طور سے میں نبی اور رسول ہوں، اس طور سے نہیں ہوں۔ آپ کسی طور سے ان کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اب یہ کتنی آسان بات ہے جو میں پوچھ رہا ہوں، لیکن کیونکہ مرزا صاحب کی تحریروں کے ساتھ
गड़बड़ की गई है। कुछ लोग बहुत गड़ा के पेश करते हैं, कुछ लोग बहुत बढ़ा के पेश करते हैं। किसने और मिर्जा गड़बड़ साहब आप देख ही लें, मैं तीसरी दफा पूछ रहा हूँ, 60 बंदे नीचे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप इस तौर से मिर्जा साहब को नबी और रसूल मानते हैं जिस तौर से वो कह रहे हैं? अहमद नजीर साहब, मैंने आपको जमात अहमदिया लाहौर के अकायद भेज दिए हुए हैं, वो आपके पास रिटर्न मौजूद हैं। जैसे आप बाकी सब कुछ लगा रहे हैं वो भी यहाँ पे लगा दें। हाँ लगा देते हैं। उसमें जो अल्फाज लिखे हैं मैं वही मानता हूँ, वही मेरा अकीदा है। उसमें कोई इस किस्म का बयानबाजी, अब वो आप कहेंगे कि जी आप दूसरी तरह बात कर रहे हैं, उसमें इस किस्म की कोई बयान, उन्होंने कहा कि जी हम उनको नबी नहीं मानते, बाकी उन्होंने ये नहीं कहा उस तौर से मानते हैं, इस तौर से नहीं मानते, कोई तौर बयान नहीं किया, कोई बात नहीं की। तो जो मेरी जमात का अकीदा है वो मेरे पे रहने दें, मुझे अब तौर वगैरह ना पूछें आप। तौर मैंने आपको आपको ये नहीं कह रहे तब्दील कर, हमने ये नहीं कहा कि अपना अकीदा तब्दील कर ले, हमने ये कहा है कि जो आपका अकीदा है सिर्फ वो बता दें ये है कि ये है। आपने कहा मैं नहीं मानता, नबी और रसूल नहीं मानता, और मिर्जा साहब कहते हैं मैं इस तौर से नबी और रसूल हूँ। तो आपने देख लिया सिद्धू जट साहब, आपके सामने पूरा नक्शा। अच्छा टोनी साहब हैं, गुस्सा कर जाएंगे, इनको मैं कहूँ कि मिर्जा साहब को आप नबी और रसूल मानते हैं, टोनी साहब कहेंगे मैं उनको तमाम दावों में सच्चा मानता हूँ। मैं कहता हूँ नबी और रसूल मानते हैं, नहीं मैं तमाम दावों में सच्चा मानता हूँ। भाई वो अपने लिए कह रहे हैं मैं इस तौर से नबी और रसूल हूँ, आप कहें हाँ मैं उस तौर से उनको नबी और रसूल मानता हूँ जिस तौर से उन्होंने कहा। मुझे एक बात समझ आती है, आप पता क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ताहिर अमजद साहब उनको किसी तौर पर नबी मानते हैं तो उनको भी गलत साबित करना है, और अगर हफीज शेख उनको नबी नहीं मान रहा तो उससे जबरदस्ती नबूवत मनवानी है। मन तो ਤੁਹਾਡੀ समझ ही नहीं आती, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ नहीं मान रहा ਉਹ ਮੰਨੇ, और ਜਿਹੜਾ मान रहा ਉਹ इनकार करे। हद हो गई यार कोई बात नहीं, इसमें मैं अमर साहब इजाज़त है, मैं जी जी करें बात, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, आप करें बात। अब बात ये है कि अब अगर हम 5 आदमी बैठे हैं, 6 आदमी बैठे हैं, सब अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर यही वादा भी करें कि हम सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और वो वाकई अल्लाह ताला उन्हें सच बोलने की तौफीक दे दे, और सारे सब भाई हैं, दोस्त हैं, सारे वलीउल्लाह हैं, कोई झूठ बोलने का वोकेबलरी नहीं है, तो भी ये होगा कि मेरी मिर्ज़ा साहब को या इस्लाम को या किसी भी कोई इबारत पढ़ के मेरी एक राय होती है। हफीज़ शेख साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, उनकी राय होती है कि नहीं ताहिर ये जो तुम समझ रहे हो ना इससे मुराद ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि ऐसे है। तारक चौहान कहेंगे नहीं इस तरह नहीं, मैं इस तरह देखता हूँ। अहमद नज़ीर साहब कहेंगे यार नहीं इस तरह नहीं, ये इख्तलाफ राय होता है। आप किसी भी मंज़र में जाएं, पहाड़ी का तो आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, कोई सहरा में है, समुंदर में है, कहीं भी आप एक नज़ारा, आपकी विज़न जो है, आपका निगाह एक तरफ है, आपको वो मंज़र हसीन लग रहा है, आप उससे मुतमईन है, अपनी नज़रें नहीं हटानी चाहते। हफीज़ शेख साहब की नज़रें किसी और मंज़र की तरफ है, वो सनसेट को देख रहे हैं या सनराइज़ को देख रहे हैं। तारक चौहान साहब किसी और तरह देख रहे हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे ये मंज़र पसंद है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि हम एक दूसरे पर झूठे होने के इल्ज़ाम लगाएं। हाँ, हम एक दूसरे से तबादला ख्याल कर सकते हैं, एक दूसरे का ज़ाविया नज़र देख सकते हैं कि आप क्यों देख रहे हैं। बाकी ये इख्तलाफ होना ये बिल्कुल और बात है, इससे बरकत होती है, इसको मुबारक भी कहा गया है, लेकिन इसमें इसकी वजह से तफरकाबाजी करना और तकफीरियत और मुलायत के तीर चलाना, ये तफरकाबाजी मैं ये समझता हूँ। आप क्या समझते हैं? ये आपका हक़ है। अल्लाह ताला हमें सच बोलने, सच समझने और सही नतीजे अखज़ करने की तौफीक दे। हम सब की ये दुआ होनी चाहिए। मैं हफीज़ शेख साहब अगर दयानतदारी से कोई राय रखते हैं तो मैं जो उसकी राय, उनकी राय का एहतराम है, और मेरा ख्याल यही है कि हफीज़ शेख साहब मेरी राय का एहतराम करेंगे। वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री। क्यों हफीज़ शेख साहब? मैंने तो ये कहा कि जी देखें, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आऊँगा कि प्रूव करूँ कि जी उनका जो अकीदा है वो गलत है और मेरा ठीक है। उनका अकीदा वो मेरे से बेहतर समझते हैं, उनकी आप यानी आप अपने अकीदे की बेहतर वजाहत कर सकते हैं, जो भी आपका हज़रत साहब के बारे में है, और जो मेरा है मैं उसकी कर सकता हूँ।
تو یہ دھونس میں تو نہیں جما سکتا کسی کے پر کہ کہوں کہ جی وہ یہ مانتا ہے تو وہ تو غلط ہے، میں ٹھیک ہوں. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بھی ان کے عقیدے کا احترام کرتا ہوں. وہ جو سمجھتے ہیں وہ اپنی کسی منطق کسی لاجک سے ہی سمجھتے ہیں نا. اور اگر میں بھی سمجھتا ہوں تو میں بھی کسی منطق لاجک سے ہی سمجھتا ہوں. اب یہ بات الگ ہے کس کی منطق لاجک ٹھیک ہے، یہ ہم اگر ہمارا دل چاہتا ہے میرا کہ میں اس کو طے کروں کہ کون ٹھیک ہے، تو میں طاہر امجد صاحب سے بذات خود بھی بات کر سکتا ہوں کہ جی میری یہ منطق ہے، آپ اپنی منطق بیان کریں تاکہ پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں. جی جزاک اللہ. نوید وڑائے صاحب بھی تشریف لائے ہیں بڑے عرصے کے بعد. اور طاہر امجد صاحب ایک حوالہ کل آپ پڑھ رہے تھے جس میں آپ کے مرزا صاحب نے بروز اور ذل کی ایکسپلینیشن کی تھی، وہ ضرور بتانا کہ وہ کہاں سے آپ نے پڑھا تھا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور حوالے جو ہے وہ پاس ہیں. تو دیکھیں ملک قیصر صاحب، آپ نے ایک غلطی کا ازالہ میرا خیال ہے کہ پڑھی ہے کتاب، چھوٹی سی کتاب ہے. ہاں جی بالکل پڑھی. اب یہ بھول جائیں کہ مرزا صاحب کوئی شخص پیدا ہوئے ہیں، وہ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، وہ کرسچینٹی میں، وہ کہیں بھی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے وہ کیا ہیں، ان کو بالکل ایک طرح ڈیلیٹ کر دیں. اس کتاب کو آپ پڑھیں کہ کوئی شخص ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے. بھول جائیں کہ اسے آپ صحیح سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں یا سوء ظن رکھتے ہیں. آپ ان کی تحریر کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے. رائٹ؟ تو میرا خیال ہے کہ بالکل واضح ہو جائے گا. اور پھر اگر آپ ان اصطلاحات کا جو ذیل ہے، بروز ہے، غیر حقیقی ہے، غیر تشریح ہے، استعارہ کی رنگ میں ہے، مجازی رنگ میں ہے، عکسی رنگ میں ہے، یہ تمام اصطلاحات ایسی نہیں ہیں. یہ اردو میں استعمال ہوتی ہیں جس میں کوئی بھی پیچیدگی ہو. وی کین آلویز ایگری ٹو ڈس ایگری، لیکن یہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ذل اور بروز کے کن معنوں میں کہا ہے تو میں وہ آپ کو سنا بھی سکتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہ بالکل حوالہ بڑا زبردست تھا، وہ بڑی نئی چیز پتہ لگی تھی، میں اس لیے کہہ رہا تھا. اچھا میں اگر موجود ہو تو دے دے، ورنہ جب کبھی بھی ہو آپ تو واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھے بھیج دینا. ہاں یہ میرے پاس وہ موجود ہیں جو ہیں میں نے پڑھے ہیں آج کل میں. کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ بھی اگر آپ مرزا صاحب کے بارے میں ملک قیصر صاحب 2 کتابیں لکھ لیں. آپ اگر آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے نا تو 2 کتابیں لکھ لیں. بالکل ہے. ایک جماعت احمدیہ کے خلاف اگر آپ نے دیکھنے ہیں، رائٹ، تو جو بہترین کتاب آپ کو ملے گی نا وہ ہے قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ. یہ لکھ لیں. لکھ لیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، یہ الیاس برنی صاحب نے لکھی ہوئی ہے. رائٹ؟ اس میں میں نے یہ میٹرک میں پڑھی تھی کتاب. رائٹ؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کے خلاف یا ان کا جو ہے ایک جو کام کیا ہوا ہے نا، وہ ایسا کام ہے کہ جو حزب مخالف ہے وہ بھی کہے گی یار کام اچھا کیتا ہے. رائٹ؟ تو اس میں داد دینی پڑتی ہے. وہ یہ ہے الیاس برنی صاحب کی کتاب قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ. اس کے بعد انفارچونیٹلی رد قادیانیت، کردار مرزا، اخلاق مرزا، یہ ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر گئی ہے، ایک پروفیٹیبل بزنس بن گیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ان سے ایکسٹریکٹ لے کے نا، ان کا خلاصہ لے کر سارے بہت بڑے جو ہے نا وہ اسکالر بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے اور انہوں نے مرزا صاحب کی کتب پڑھ کر خود نتائج اخذ کیے ہوئے ہیں. دراصل اگر آپ ایک طالب علم کی طرح دیکھیں تو یہ کتاب جو ہے وہ مرزا صاحب کے بارے میں وہ آپ کو، میں اپنے مخالف کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کی رائے دے گی. یہ لکھ لیا آپ نے کتاب کا نام؟ ہاں جی.
اور دوسری کتاب آپ اگر دیکھنے چاہتے ہیں وہ ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تحریروں کی روح سے. ہاں جی. یہ کتابیں اگر آپ رکھ لیں تو یہ کتابیں ایسی ہیں کہ مطلب مجھے اسٹیج پر جانے کا متظاہر شوق ہے. میں بچپن سے تقریریں کر رہا ہوں اور کرتا ہوں اور اسٹیج اچھا لگتا ہے. تو اگر کسی ٹاپک پہ مرزا صاحب کا کیا موقف ہے, ان کا کیا نچوڑ ہے, وہ اگر آپ نے دیکھنا ہو ایک ریفرنس کے طور پر, رائٹ, تو آپ کو اس کتاب سے بہتر شاید ہی کوئی اور کتاب ملے گی جس سے آپ کوئکلی آپ ٹو دا پوائنٹ آپ بات کر سکتے ہیں. اور آپ کو جو ہے نا وہ کورس جو ہے انٹر کے بعد جو کرتے ہیں رد قادیانیت یا حمایت قادیانیت کا کورس, وہ ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, میں ضرور دیکھوں گا. آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جس کو رد قادیانیت کرنی ہے نا اس کو آپ کلاسیں خود بھی دے سکتے ہیں, رائٹ. اور اگر آپ نے مربی بننا ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی مواد, رائٹ. ٹھیک. تو یہ دو. تو اس میں یہ کتاب اس لیے اہم میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹاپک کے حساب سے نا وہ مرزا صاحب کی تمام تحریریں وہ اکٹھی کر دی گئی ہیں. مثلا میں جو آج کل پڑھ رہا ہوں کہ نبوت کے بارے میں, رائٹ, تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں شروع جو ہوتا ہے ایام صلح صفحہ 74, دوسری تھوڑی سی تحریر ہے الوصیت صفحہ 18, سراج منیر صفحہ 3, رائٹ, زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم, زمیمہ براہین احمدیہ, یہ مطلب یہ ہے کہ یہ 25-26 صفحات ہیں جن میں مرزا صاحب کے الفاظ ہی شامل ہیں. تو اس میں کسی حاشیہ آرائی کی ضرورت نہیں پڑتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اپنا فہم کا ٹیکہ لگاتا ہوں یا فہم بیان کرتا ہوں تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے خالص دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی جائے, رائٹ. اگر آپ نے مضمون سمجھنا ہے, مطلب کیسر صاحب نے یا طاہر امجد نے یا کسی اور نے, تو بھائی ایک کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جو شخص کا مدعی ہے اس کی تحریریں لے لو, رائٹ. وہ تحریریں لے کر آپ خود جائزہ لے لیں, نہ بیڈ انفلوئنس میں آئیں, نہ ان کے عشق محبت کے جو ہے وہ رو میں بہیں. آپ نے دیکھیں, آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں, چاہے وہ سائنس کا ہو, ہسٹری کا ہو, منطق کا ہو یا فلسفے کا ہو, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, میتھمیٹکس کا ہو, اکاؤنٹنگ کا ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہر ایک اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں مٹیریل اکٹھا کریں گے, ڈاٹا اکٹھا کریں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے. 2+2 اگر یہ میں بریلوی ہوں, یہ دوسرے 2 کو جو ہے نا تھوڑا سا بڑھا دیں کیونکہ میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں, تو زیادہ تر میری مہربانی 2.25 کر دے, تو وہ نہیں ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہ یہ مرزائی ہے ایدے 2 دے, نہ ذرا 2.25 کر دے, یہ وچوں کافر ہے, یہ اتوں منافق بنے, ایدا جڑا 2 ہے نا وہ 1.5 کر دے. نہ وہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے, نہ اس کو بڑھانے کی ضرورت, نہ کم کرنے کی. جو ہے جو لکھا ہے وہ ہے وہی. بالکل. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ تو آپ کو بد زبانی کی ضرورت پڑتی ہے, نہ آپ کو گالی گلوچ کی ضرورت پڑتی ہے. ایک علمی مزاج بنتا ہے آپ کا کہ ایک یہ ٹاپک ہے, آپ اسے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, کم از کم ماحول تو علمی رکھے نا یار. بالکل. ملک صاحب جی مرزا صاحب نے دعویٰ مجدد کا کیا تھا, مجدد 14ویں صدی, اور مرزا صاحب نے یہ کہا کہ اس مجدد 14ویں صدی کو ہی مسیح موعود کا نام دیا گیا ہے اس کے کام کے لحاظ سے, کیونکہ ان کی جو مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے, کیونکہ وہ بھی 14ویں صدی میں تھے. تو اصل دعویٰ مرزا صاحب کا ہے ہی مجدد کا. اور انہوں نے نبی کی تعریف بھی یہی کی ہے کہ تجلیات الہیہ صفحہ 401 میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی سے اس زمانہ کے لیے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ سے وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو, تو یہ نبی کا تعریف ہے, اس کو آپ نبی کہتے ہیں.
اس کو مجازی طور پہ اس لیے نبی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حقیقی نبی کی ایک جو صفت ہے وہ اس میں پائی نہیں جاتی، یعنی شریعت لانا، اس لیے اس کو حقیقی نبی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اس کو مجازی رنگ میں، استعارہ کے رنگ میں آپ نبی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دو چیزیں حقیقی نبی سے مشترک ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ سے وحی پانا، دوسرے معمور ہونا۔ تو یہ دونوں چیزیں مجدد میں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ شریعت نہیں لاتا، اس وجہ سے وہ حقیقی نبی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ حقیقی نبی کی تعریف ہے۔ پھر مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 30 پر انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلی نبوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جاری ہے، یہ قیامت تک جاری ہے۔ یہ مجددین کا سلسلہ ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد مرزا صاحب تھے، اور جماعت احمدیہ والے جب یہ کہتے ہیں نا ایک ہی نے آنا تھا، ایک ہی کی پیش گوئی تھی، ایک آ گیا، اب اس کے بعد کوئی کسی اور کی پیش گوئی نہیں ہے، تو یہ مرزا صاحب کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اور ایسا کیوں کہتے ہیں جماعت احمدیہ والے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے مرزا خاندان کی گدی چلانی ہوتی ہے۔ اگر وہ مرزا صاحب کی اس تعلیم کو لے کر چلیں کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ذلی پیغمبروں کے سلسلہ کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ کہ یہ وہ سلسلہ ہے جو خلافت اسلامیہ محمدی ہے، جس کے مرزا صاحب خود 13ویں خلیفہ ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ مرزا صاحب کا اس سے کیا مطلب ہے۔ اگر جماعت احمدیہ کا جو یہ عقیدہ ہے نبوت تو جاری ہے پر آئے گا کوئی نہیں، یہ اتنا مذہب کا خیز عقیدہ ہے جس کے ہر وقت ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنے کے لیے وہ اس لیے مجبور ہیں، اور مرزا صاحب کی تعلیم کا انکار کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہیں کہ ان کی مرزا خاندان کی گدی ہاتھ سے جاتی ہے۔ اگر وہ یہ مان لیں کہ ذلی نبوت سے تو صرف یہ مراد ہے کہ تجدید دین کے لیے مامور ہو، پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ نبی کا لقب پانے کے لیے صرف میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، اس کی بھی انہوں نے آگے تشریح کی ہے کہ نبی کا مقام تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی ملا، بعد میں بھی ملے گا، لیکن لقب پانے کے لیے وہ 14ویں صدی کے مسیح موعود کو یہ لقب دیا گیا۔ اس وجہ سے کثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ جو مرزا صاحب کو ملا ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو ملا، نہ بعد میں ملا، اس لیے وہ خاتم الخلفاء کہلاتے ہیں، کیونکہ عام مجددین سے ان کا رتبہ اس لحاظ سے بلند ہے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مرزا صاحب خاتم المجددین ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں وہ خاتم الخلفاء تھے، اور ان کی مشابہت میں بھی خاتم الخلفاء ہوں۔ تو مرزا صاحب کی اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ ساری بات سیدھی ہو جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا اگر آپ یہ عقیدہ دیکھیں، جیسے ان کے خلیفے بھی یہ کہتے ہیں کہ بس جی ایک ہی بندہ 1400 سال میں آیا اور اس کے بعد اب کسی اور کی پیش گوئی نہیں ہے، تو اس سے مرزا صاحب کی ساری جو اپنی تشریح ہے اس نبوت کے متعلق کہ وہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے، تو اس کا مطلب مرزا صاحب نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے اگر ان مرزا خاندان کے خلیفوں کی طرف جائیں۔ پھر دیکھیں مرزا صاحب نے نبوت کے متعلق بھی کھول کے صاف بتا دیا، وہ فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ اے نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، یہ کوئی نئی شریعت لائے ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ وہ مکالمہ مخاطبہ کے 100 مکالمہ مخاطبہ کے آپ لوگ بھی کہہ لیں، بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یہ الفاظوں کا جھگڑا ہے صرف، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام موجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں، وَلِكُلِّ إِن يُسْتَلِي، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ تتیمہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 502۔ تو مرزا صاحب بتا بھی رہے ہیں کون سی نبوت کا وہ انکار کر رہے ہیں، کون سی نبوت کا وہ اقرار کر رہے ہیں، دونوں باتیں 4 لائنوں میں بتا دی۔ مشکل سمجھنے میں کیا ہے؟ صرف ان کو مشکل ہے جو سمجھنا نہیں چاہتے، جو اس کو اعتراض بنانا چاہتے ہیں۔
تو مرزا صاحب نے تو صاف کہہ دیا کہ نبوت ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا، اور جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمہ کذاب کا بھائی، کافر، قرآن مجید کا منکر اور ایک خبیث شخص ہوگا۔ تو مرزا صاحب جو تھے انہوں نے ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا، تو اس وجہ سے یہ ختم نبوت کے سب سے بڑے مجاہد مرزا صاحب ہیں، اور سارے لوگ جو اس وقت ختم نبوت کے بنے ہوئے ہیں مجاہد، وہ سارے کے سارے وہ ڈاکو ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، اور مرزا صاحب نے صرف صحیح اس کی تعریف کی کہ ختم نبوت سے مراد یہی ہے کہ نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی پرانا۔ چوہان تو صاحب ختم نبوت کے مجاہد بن کے پرانے نبی کو لانے والے ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ چوہان صاحب ہمیں جتنا مرضی کوس لیں، جتنا مرضی ہمیں آپ برا بھلا کہہ لیں، صرف اتنا ایک فکرے میں بتا دیں کہ جو ٹونی صاحب نے مرزا صاحب کی تحریروں کو سمجھ کر ان کے مقام کو یا ان کے دعوی نبوت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، 100% آپ اس سے متفق ہیں؟ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ نیا نبی آئے گا نہ پرانا، یہی بات انہوں نے بھی کی ہے۔ نہیں، آپ متفق ہیں ان کی ساری تعریف سے؟ جی جو انہوں نے مرزا صاحب کے دعوی نبوت کو بیان کیا ہے یا وضاحت کی، آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں، میں نے وہ بیان کر دیا ہے، اگر وہ بھی اس سے متفق ہیں تو بس یہی ہے کہ وہ مجدد کی حیثیت سے تجدید دین کے لیے چودھری معمور صاحب، آپ ہونے والے متفق ہیں چوہان صاحب نے جو بیان کیا اس سے؟ جی میں تو دو ٹوک الفاظ میں اپنا بیان کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اگر ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو حضرت مرزا صاحب کا ہے تو اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس سے پوچھیں کہ کیا وہ میرے ساتھ متفق ہے؟ نہیں تو میں آپ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ظاہر ہے طارق چوہان صاحب اس معاملے میں وہ بذات، میں تو میرا تو مدعا یہی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور ان کی جماعت ہی ختم نبوت کی حقیقی علمبردار ہے اور اس کی رکھوالی کرتی ہے، اس کا مفہوم بتاتی ہے۔ یہ سارے وہی ہیں تانے جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا؟ نہیں تانے نہیں ہے، یہ حقیقت مطلب ہے۔ یہی تو ہم دلائل دے رہے ہیں کہ ختم نبوت کا حقیقی مفہوم مرزا صاحب بتاتے ہیں۔ ٹونی صاحب، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پر دلائل کیوں دیں؟ ہم کوئی بات ہی اور کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی تحریروں کو جو آپ سمجھے ہیں، جو چوہان صاحب سمجھے ہیں، جو شیخ صاحب سمجھے ہیں، جو طلعت ظہور ملک صاحب سمجھے ہیں، کیا صاحب ایک ہی طرح سے سمجھے ہیں؟ بس یہ سوال ہے۔ نہیں، طلعت ظہور صاحب جو سمجھے ہیں اس سے تو میں ایگری نہیں کر سکتا، لیکن حفیظ شیخ صاحب نے جو کہا ہے، طارق چوہان صاحب نے جو کہا ہے، یا سدھو صاحب نے جو کہا ہے، یا جو میں کہہ رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فرق ہے۔ ایک بات کا وضاحت میں بھی کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو۔ جی جی کریں۔ جی، عرض یہ طارق چوہان صاحب نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے اور پھر انجام ایک قسم کی نبوت کا انکار اور ایک قسم کی نبوت کے اقرار سے کیا۔ تو وہ جو انہوں نے پہلی بات جہاں سے آغاز کیا تھا وہ صرف وہاں پر ٹکے رہنا اور باقی حصے کو نظر انداز کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں ان کی زیادتی ہے۔ اور دوسری بات، انہوں نے خلافت کا انکار کیا، گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے بھی منکر ہیں۔ تو ان کے جو خیالات ہیں ان میں کافی متضاد باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ تو ہم لوگ، میں ان کی خدمت میں بڑے ادب سے واضح کروں کہ ہم لوگ ایسی نبوت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج سے روشنی لیتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہے، جس کو غیر حقیقی ذلی نبوت یا غیر شرعی نبوت کہہ لیں آپ، اس کو جاری مانتے ہیں الحمدللہ، اور اس کو تا قیامت جاری مانتے ہیں۔ وہ نبوت اصل میں محمدی نبوت ہے، اور محمدی نبوت کے علاوہ کسی نبوت کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ہے مختصر ہمارا عقیدہ۔ لیکن وہ جو طاہر چوہان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب صرف مجدد ہی آئیں گے، اور مجدد جو ہے وہ تب آتا ہے جب نبوت یا خلافت موجود نہ ہو۔
تو خلافت جب تک موجود ہے مجدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ خلیفہ جو ہے وہ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے. وہ خلافت جب تک جاری رہے گی، اگر وہ قیامت تک جاری رہے گی، تو پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت میں سے ہی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نبوت کا مقام دیتا ہے، اس نبوت کا جس کو مانتے ہیں محمدی نبوت، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ والے میں کہ حضرت مرزا صاحب سے الگ ہو کر، ان کی جماعت سے باہر ہو کر، ان کی خلافت سے باہر ہو کر اگر کوئی ذاتی حیثیت میں مجدد بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو غلط مانتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے، جو طاہر صاحب جو یہ طارق چوہان صاحب ذکر کر رہے تھے اس کا. جی جزاک اللہ. جی عامر نذیر صاحب اور ملک قیصر صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مرزا صاحب کا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں وہ امام مہدی اور مسیح موعود جو ہیں، جو ان کا دعویٰ ہے، اس کے بارے میں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو. نہیں، آپ اجازت کی کوئی نہیں ضرورت، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے لفظوں میں بیان کیا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ عبارتیں تو آپ پڑھتے ہیں، دوسرا بندہ بھی عبارتیں پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، سمجھ تو نہیں آتی ہے. مرزا صاحب کی عامر بات نذیر صاحب، مجھے تو بدنام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ تحریریں نہیں پڑھتا، یہ زبانی باتیں کرتا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، وہ میں تو جو تقریر کرتا ہوں اسٹیج پہ جا کے، میں نے تو کبھی نوٹس بھی ہاتھ میں نہیں رکھے، اور نہ ہی میں اس چیز کو سپیڈ بریکر کے طور پر سمجھتا ہوں. میرا تو مزاج ہی فی البدیہی کرنے کا ہے، اور میں یہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو دل سے بات کی جائے وہ دل تک پہنچتی ہے. تو میرا تو مزاج ہی ویسا ہے، لیکن اور اس کا اظہار کرتا رہتا ہوں. لیکن آج کیونکہ گھر میں ہوں تو یہ کتابیں سامنے ہیں، لائبریری میں بیٹھا ہوں، تو اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو ان کا پڑھ لوں. پڑھیں. یہ ہے کہ مسلمانوں کا پرانے خیالات کے موافق جو ان کے دلوں میں جمے ہوئے چلے آتے ہیں، یہ دعویٰ ہے کہ مسیح بن مریم سچ مچ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ دھرے ہوئے آسمان سے اترے گا اور منارہ مشرقی دمشق کے پاس آ ٹھہرے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ منارہ پر اترے گا اور وہاں سے مسلمان لوگ زینے کے ذریعے سے اس کو نیچے اتاریں گے، اور فرشتے اسی جگہ سے رخصت ہو جائیں گے، اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے اترے گا، یہ نہیں کہ ننگا ہو. اور پھر مہدی کے ساتھ ملاقات اور مزاج پرسی ہوگی، اور باوجود اس قدر مدت گزرنے کے وہی پہلی عمر 32 یا 33 برس کی ہوگی. اس قدر گردش ماہ و سال سے اس کے جسم و عمر پر کچھ اثر نہ کیا گیا ہوگا. اس کے ناخن اور بال وغیرہ اس قدر سے نہ بڑے ہوں گے جو آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت موجود تھے، اور کسی قسم کا تغیر اس کے وجود میں نہ آیا ہوگا. لیکن زمین پر اتر کر پھر سلسلہ تغیرات کا شروع ہوگا، اور کسی قسم کا جنگ و جدل نہیں کرے گا، بلکہ اس کے منہ کی ہوا میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی کافر مرتے چلے جائیں گے. یعنی اس کے دم میں ہی یہ خاصیت ہوگی کہ زندوں کو مارے، جیسے پہلے یہ خاصیت بھی کہ مردوں کو زندہ کرے. پھر ہمارے علماء اپنے اس پہلے قول کو فراموش کر کے یہ دوسرا قول جو اس کا نقیض ہے پیش کرتے ہیں کہ وہ جنگ و جدل بھی کرے گا، اور دجال یک چشم اس کے ہاتھ سے قتل ہوگا. یہودی بھی اس کے حکم سے مارے جائیں گے. پھر ایک طرف تو یہ اقرار ہے کہ مسیح موعود وہی مسیح ابن مریم نبی اللہ ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جس پر حضرت جبرائیل اترا کرتے تھے، جو خدا تعالیٰ کے بزرگ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے. اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ زمین پر آ کر اپنی نبوت کا نام بھی نہیں لے گا، بلکہ منصب نبوت سے معزول ہو کر آئے گا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر عام مسلمانوں کی طرح شریعت قرآنی کا پابند ہوگا. نماز اوروں کے پیچھے پڑھے گا جیسے عام مسلمان پڑھا کرتے ہیں. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حنفی ہوگا،
इमाम आज़म साहब को अपना इमाम समझेगा, मगर अब तक इस बारे में तसरीह से बयान नहीं किया गया कि 4 सिलसिलों में से किस सिलसिले में दाखिल होगा। आया वो कादरी होगा या चिश्ती होगा या सोहरवर्दी होगा या मुजद्दद सरहिंदी की तरह नक्शबंदी। गरज इन लोगों ने उन्वान में नबूवत का खिताब जमा कर जिस दर्जा पर फिर उसका तनज़्ज़ुल किया है, कोई कायमुल हवास ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। फिर बाद उसके ख़ास काम इस्तारात को हकीकत पर हमल करके ये बयान किए गए हैं कि वो सलीब को तोड़ेगा, खंजीरों को कत्ल करेगा। अब जाए ताज्जुब है कि सलीब को तोड़ने से उसका कौन सा फ़ायदा है, और अगर उसने मसलन 10-20 लाख सलीब तोड़ भी दी तो क्या ईसाई लोग जिनको सलीब परस्ती की धुन लगी हुई है वो सलीबें बनवा नहीं सकते? और दूसरा फिक्रा जो कहा गया है कि वो खंजीरों को कत्ल करेगा, ये भी अगर हकीकत पर मामूल है तो अजीब फिक्रा है। क्या हजरत मसीह का ज़मीन पर उतरने के बाद उम्दा काम यही होगा कि वो खंजीरों का शिकार खेलते फिरेंगे और बहुत से कुत्ते साथ होंगे? अगर यही सच है तो फिर सिखों और चमारों और को दुरुस्त रखते हैं, खुशखबरी की जगह है कि उनकी खूब बन आएगी, मगर शायद ईसाइयों को उनके इस खंजीर कुशी से कुछ चंदा फायदा ना पहुंच सके, क्योंकि ईसाई कौम ने खंजीर के शिकार को पहले ही कमाल तक पहुंचा रखा है। बिलफेल खास लंदन में खंजीर का गोश्त फरोख्त करने के लिए 1000 दुकान मौजूद है, और बज़रिया मोतबर खबरों के साबित हुआ है कि सिर्फ यही 1000 दुकान नहीं बल्कि 25,000 और खंजीर हर रोज लंदन में से मुफस्सलात के लोगों के लिए के 25,000 और खंजीर हर रोज लंदन में से मुफस्सलात के लोगों के लिए बाहर भेजता है। दुनिया में इस्लाह खल्क के लिए तो आवे, मगर फिर अपनी औकात अजीज एक मकरूह जानवर खंजीर के शिकार में ज़ाया करे, हालांकि वो तौरात की रूह से खंजीर को छूना भी सख्त मासियत में दाखिल है। फिर मैं ये कहता हूँ कि अव्वल तो शिकार खेलना ही कार बेकारा है, और अगर मसीह को शिकार की तरफ रग़बत होगी तो यही काम पसंद आएगा, तो फिर क्या ये पाक जानवर जैसे हिरन और खरगोश और खरगोश दुनिया में क्या कुछ कम है? ता एक नापाक जानवर के खून से आदत। ये लंबी तहरीर है, मैं बंद करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना मौका दिया है। जी बिल्कुल जी। हाँ बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है अमन नज़ीर साहब। मैं मुख्तसर ये बात कह सकता हूँ कि मिर्ज़ा साहब किसी नए या नबी पुराने नबी की आमद के कायल नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ फना फिर रसूल अपनी ज़ात को मिटाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगीन होकर उन्हीं के पैगाम को आगे ले जाने पर यकीन रखते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की नबूवत को वो ख़त्म नबूवत का इनकार समझते हैं और मुद्दई नबूवत को मुसलमा कज़ाब का भाई गर्दानते हैं। और ये बात वाज़े तौर पर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि और जो कुरान की को आयत का हवाला दिया मिर्ज़ा साहब ने, वो सूरह अहज़ाब की आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और ये मिर्ज़ा साहब ने हवाला दिया है, और जिस हदीस का हवाला दिया है वो भी हर मुसलमान को याद है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। इस तमाम जो है तहरीरात के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ख़त्म नबूवत के सच्चे सही मुजाहिद हैं। काश कि उन पर उनसे मोहब्बत करने वाले या उनसे नफरत करने वाले उन पर बहतान लगाना बंद कर दें। जज़ाकल्लाह।
جی 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 بے شک۔ اچھا یہاں پر موجود ہے مولوی صاحب اور سدھو صاحب اور حفیظ شیخ صاحب اور طارق چوہان صاحب بھی موجود ہیں۔ میں نے جو باتیں کی ہیں کیا آپ میں سے کسی کو اس سے اختلاف ہے؟